اور میں سسٹر ملیحہ کو ویلکم کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور زندگی بخش کلام ہمارے لیے لے کر جو آئی ہیں وہ ہمارے لیے ہماری زندگیوں کو بدلنے والا پاک کلام بنے. تو سسٹر جی میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. Praise the Lord. God bless you, Sister Sonia. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور ضرور خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے جو آپ اس سے چاہتی ہیں کہ وہ آپ کی لائف میں کرے. تو خداوند ضرور آج آپ کی دل کی مراد کے مطابق آپ سے ہم کلام ہو. آمین. خداوند کا شکر ہو. اور تھینک یو سو مچ سسٹر روزی. آپ کی دعا کے ساتھ متفق ہوں اور اپنے لیے بلیسنگ کو ریسیو کرتی ہوں. خداوند یسوع مسیح کے زندہ کا برکت و جلالی ہوں. عرفان ملیحہ کے ساتھ اور میں اپنے آپ کے قابل کرتی ہوں خداوند کا زندہ پاک کلام آپ سب کے ساتھ شیئر. پریز دی لارڈ. خداوند کا شکر کرتے ہیں اور خداوند کے کلام میں سے ہم آج سیکھیں گے سب مل کے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خداوند کے کلام میں بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے کرسچن لائف کے بارے میں کہ مسیحی زندگی کیا ہے. Do you know what the Bible says about Christian life? تو کلام میں مقدس جو ہمیں بتاتا ہے تو وہ صرف ایک سمپل ون ہیڈنگ میں ہم اس کو سم اپ کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مسیحی زندگی جو ہے وہ صلیب ہے. اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے The Christian life is the cross. مسیحی زندگی کرسچینٹی مسیحت صلیب کا نام ہے. آمین. خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور صلیب خداوند یسوع مسیح کے صلیب آف کورس خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارے لیے صلیب پر جان دی اور اس نے اس بہت ہیوی صلیب کو اس بہت جسے کہہ سکتے ہیں کہ بہت برڈن تھا اس صلیب کا اس کے اوپر کیونکہ وہ ہماری ساری لعنت کو اٹھائے ہوئے چل رہا تھا. اور خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم بھی مسیح کی صلیب کی طرح جیسے اس نے دکھ اٹھائے اور اس صلیب کو اٹھا کے چلا اسی طرح ہم نے بھی اپنی صلیب اٹھانی ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. آمین. اور ابلیس یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ جب تک ہم صلیب پر ہیں جب تک ہم اپنی صلیب اٹھائے ہوئے ہیں تب تک تو ہم سیف ہیں. مگر the second the moment ہم صلیب سے اتریں یا صلیب کو ہم چھوڑ دیں اور اس کے سائے سے ہٹ کے ڈسٹریکٹ ہو جائیں تو یہ وہ ٹائم ہے جب ابلیس اس طاق میں رہتا ہے کیا وہ ہر وقت اس بات کی کوشش میں رہتا ہے کہ کب خداوند کے لوگ اپنی صلیب کو چھوڑیں اور انہیں وہ ٹریپ کر لے. Because he always offers crossless life. اور یہ صرف ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے خداوند یسوع مسیح کو بھی اس نے کراس لیس لائف آفر کی تھی. کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو ابلیس نے آزمایا تو اس نے اسے بہت ساری چیزوں کی آفر کی. ہر ایک دنیا کی اچھی چیز ہر ایک دنیا کی بلیسنگ اور سب کچھ جو اچھا ہے. جیسے کلام مقدس میں اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں تو ہم لوک میں چلتے ہیں چیپٹر 4 میں اور تھوڑا اس پہ گلینس کرتے ہیں کہ کیا کیا اس نے کہا. تو اس نے خداوند یسوع مسیح سے کہا اسے اونچے پہ لے گیا اور اسے بڑی دنیا کی شان و شوکت دکھائی اور اسے کہا سب کچھ میں تجھے دے دوں گا تو مجھے سجدہ کر. پر یسوع نے ایسا نہیں کیا اور اس کو کلام کے وسیلے سے بیکاز ہی از دا ورڈ آف گاڈ اینڈ ہی نو ایوری تھنگ اور یہ سب کچھ اس نے اس لیے کیا تاکہ ہم بھی سیکھ سکے کہ جب ہم اپنی صلیب اٹھائیں گے تو ہم نے کس طرح فتح پانی ہے اور کس طرح اپنی صلیب اٹھا کے اس کے پیچھے چلنا ہے. تو یسوع نے اس کو کلام کے اکارڈنگلی ہی جواب دیا کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. اور ابلیس ہمیشہ بہت ٹرکی کوسچنز کرتا ہے. کئی بار کلام کو ہی ٹویسٹ کر کے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تاکہ آپ خود بھی کئی بار کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام سے اس طرح ہم بھرے نہیں ہوتے جس طرح ہم ایک واکنگ بائبل نہیں ہوتے یسوع مسیح نہیں بن جاتے. جیسے یسوع مسیح دیکھیں خدا کا کلام ہونے کے باوجود اس نے کیسے کلام کے وسیلے سے فتح پائی اور اس نے ہر ایک اچھی چیز یسوع مسیح کو آفر کی
اور وہ چاہتا تھا کہ کراس لیس لائف خداوند یسوع مسیح جینا شروع کر دیں، کیونکہ جسم میں رہتے ہوئے انہوں نے بالکل تابع داری میں رہتے ہوئے ہی واز اے کمپلیٹ مین. اگر وہ کمپلیٹ خدا تھا، ایک کامل خدا تھا، ایک کامل انسان بھی تھا. اس نے انسان کی طرح اس دنیا میں آ کے انسانی روایتوں کے مطابق اور دنیا کے جو ٹریڈیشنز تھے اور اس طرح ہر چیز میں، مگر اس نے اپنے خداون کی مرضی کو کہیں بھی رد نہیں کیا، کہیں بھی اس نے خدا کی مرضی سے نہ دائیں مڑا نہ بائیں مڑا، جبکہ وہ بھی اسی زمین پہ رہتا تھا. اور اس زمین پہ شروع ہی سے وکڈنس بڑے عروج پہ ہے. اس دنیا میں گناہ، بدی، ہر طرح کا سن اس دنیا میں شروع سے ہی ہے. جب سے آدم اور ہوا کے ٹائم سے ہی یہ دنیا لعنت کے نیچے ہے، اور اس دنیا کو خداوند نے لعنتی ٹھہرایا تھا. اور اسی زمین پر خداوند یسوع مسیح آئے اور انہوں نے ایک سن لیس لائف گزار کے ہمیں ایک ایگزامپل ہمارے لیے رکھی کہ کس طرح اپنی لائف کو گزارنا ہے. ہاللیلویا. اور اٹس ناٹ دیٹ مچ ڈیفیکلٹ. جسم میں جینا اور اس کے کاموں کو ریجیکٹ کر دینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ شاید سمجھا جاتا ہے کہ یہ مشکل ہے، پر ایسا ہے نہیں اگر ہم خدا کے روح کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ باز نہیں آیا. وہ چاہتا تھا کہ یسوع صلیب تک نہ پہنچے، مگر پھر اس نے آزمایا اور پھر ایک بار اس کے شاگردوں میں سے ہو کے بولا. اور ہم دیکھتے ہیں پیٹر کو کہ وہ ابلیس کا ماؤتھ پیس بن کے خداوند یسوع مسیح سے کیا کہتا ہے. بائبل مقدس میں سے مل کے دیکھتے ہیں. پریز دی لارڈ. میتھیو 16 میں چلتے ہیں. ہاللیلویا. میتھیو 16 اور اس کی ورس ہے 23 ورس میں لکھا ہے. یہاں پر اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنی موت کا ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح میں دکھ اٹھاؤں گا اور پھر مارا جاؤں گا اور پھر صلیب پر میں چڑھایا جاؤں گا، اور وہ اپنی موت کا یہاں پر ذکر کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا میں تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھوں گا. مگر یہاں پر ہم ورس 22 میں دیکھتے ہیں کہ پطرس یسوع مسیح کو الگ لے جا کر ریبیوک کرتا ہے یا ملامت کرتا ہے، یا اس کو کہتا ہے کہ اے خداون، خدا نہ کرے کہ تیرے ساتھ ایسا ہو. یہ ہرگز نہیں آنے کا. مطلب خداون کی جو پاک مرضی خداون یسوع مسیح کی زندگی میں تھی، اس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے دیکھا جائے تو ایک بڑی کائنڈنس کا بیہیویئر لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ یسوع جو ہے وہ صلیب پہ دکھ اٹھائے. اپنا پیار وہ شو کر رہا ہے، ایک کیئر شو کر رہا ہے. مگر کلام کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اس کو جھڑکا تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے ورس 23 میں کہا، اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان میرے پاس سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. ناؤ یہ روح کی بات نہیں تھی، کیونکہ روح کی بات ابھی تک وہ یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں. مگر یسوع نے یہاں پر اس کو جھڑکا اور اس کو ڈانٹا کہ اور کہا بھی شیطان کر کے کہ اے شیطان دور ہو. ابلیس کا پلان ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہے کہ خداون نے جو ہمیں ڈیسٹنی دی ہے، خداون نے جو ہم سے پرومس کیا ہے، اور ہماری جو ریس ہے اس ایٹرنل لائف میں جانے کی اور وہاں ہمیشہ کی زندگی پانے کی، ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم اس سفر میں پورے طریقے سے پار ہو سکیں اور ہم وہاں جا سکیں. اس لیے ہر طرف سے اس دنیا میں ہم دیکھیں the world is calling us from all directions. ہر طرف سے ڈفرینٹ کالنگز ہیں. اور یہ اگر ڈومیسٹک لیول پہ ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی پرابلمز ہماری لائف میں ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں. دنیا کے طور طریقوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کے لیے بہت سی جگہوں پہ ہمیں اپنے آپ کو الگ کرنا پڑتا ہے. بہت سے ایسے ٹریڈیشنز جسے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہم نے نہیں کرنا، اس کے اگینسٹ ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ہمیں اس جنگ کو لڑنا پڑتا ہے، اپنی صلیب کو اٹھانا، اپنی خودی کا انکار کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں بہت سے مسیحی لوگ ہیں جو ڈیلی بیسس پہ کئی لوگ عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ چرچز میں آپ دیکھیں اتنا کراؤڈ ہے، اتنے لوگ ہیں، اور وہاں ہر طرح کے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پائے جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے
सब मिलके देखेंगे जो 4 ग्राउंड खुदावन ने कहा, तो वहां पर भी इसी तरह के हमें 4 ग्राउंड्स या 4 तरह के लोग, 4 तरह के अंडरस्टैंडिंग रखने वाले लोग नजर आते हैं कि 4 ग्राउंड्स का खुदावन यीशु मसीह ने अपने कलाम मुकद्दस में जब वो अपने शागिर्दों को सिखा रहे थे और समझा रहे थे, तो कलाम हमें बताता है, हम सब मिलके देखेंगे खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से लूक 8, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में सब मिलके देखते हैं लूक चैप्टर 8 और उसकी, ये पूरा जो चैप्टर है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर खुदावन यीशु मसीह ने सारी बीज बोने वाले की तमसील दी, और इसको हम पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से वर्स 5 से मैं आपके लिए पढ़ूंगी, चैप्टर 8 और वर्स 5, लूक चैप्टर 8 एंड वर्स 5 से ऑनवर्ड। एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया, इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है। यीशु मसीह के शागिर्दों ने यहाँ खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया और उसका जवाब तलब किया, क्योंकि वो सीखते थे, खुदावंद से जानना चाहते थे। यीशु मसीह ने कहा, वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। ऐसा न हो कि ईमान लाकर निजात पाएं। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसे तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। और जो झाड़ियों में पड़ा, उनसे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐश में फंस जाते हैं, और उनका फल पकता नहीं। मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते हैं और सब्र से फल लाते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र करते हैं, हालेलुया। और हमने मत्ती के अंजील में अभी पढ़ा कि इब्लीस ने पतरस को भी यूज किया, और उसके बाद खुदावन का कलाम हमें कहता है कि हम खुदावन यीशु मसीह के फॉलोवर्स अपनी खुदी का इनकार करें और अपनी सलीब को उठाएं और उसके पीछे पीछे चलें, तो ही हम उसके शागिर्द हैं, तो ही हम उसके फॉलोवर्स हैं। और यहाँ पर कलाम में जब बहुत से लोग कलाम को सुनते हैं, और कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते भी नहीं, और कलाम हमें यहाँ पर उनकी एग्जाम्पल देता है कि किस तरह के लोग हैं। और जो राह के किनारे गिरा, उसके बारे में खुदावंद का कलाम बताता है कि ऐसे लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को सुनते हैं, मगर इब्लीस उनकी लाइफ से उसको छीन ले जाता है। अगर देखें, फेंस जो होती है, जो एक रॉकी फेंस की बात है कि एक रॉक्स का एक फेंस क्रिएट किया जाता है, जैसे एक बाउंड्री वॉल, और उसके अंदर एक अच्छी जमीन है, और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक ऐसी जगह है जो कांटों से भरी है, जहाँ झाड़ियां हैं, और वे आउट जो रॉक्स हैं उसके बाहर की जो बाउंड्री है, दैट इज वे आउट। तो जब कलाम का बीज बोया गया, तो वो कहता है, ऐसे लोगों के बारे में बताता है कि जो राह के किनारे गिरे, जो वे आउट से गिरे, वहां पर ऐसा कलाम जो बोया गया ऐसे लोगों की जिंदगी में, जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और बस सुन लेते हैं, और उस पर अमल तो करना दूर की बात, उनके दिल में जगह भी नहीं करता। और ये वो लोग हैं जो निजात नहीं पा सके, जिन्होंने निजात को नहीं पाया। ये ऐसे लोग हैं जिनको बार बार पुकारने के बावजूद भी वो लोग ईमान नहीं लेकर आते, क्योंकि इब्लीस इससे पहले कि वो ईमान लाए, इससे पहले ही वो उनकी लाइफ से उस कलाम को चुरा ले जाता है, उस सच्चाई को चुरा ले जाता है। और चट्टान पर गिरने वाले लोग वो लोग हैं जो रॉक्स हैं,
جو باؤنڈری ہے اس کے بیچ میں جو سیڈز پڑتے ہیں, یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ یہ اچھی زمین پہ جانے سے پہلے اور وے آؤٹ سے پہلے ان بٹوین جو راکی پلیس ہے, جو باؤنڈری ہے, ان بٹوین دیٹ راکی پلیس وہ گر گیا. اور کلام کہتا ہے کہ یہ قبول تو کر لیتے ہیں آف کورس, کیونکہ ایک راک کے اندر جب سیڈ گرے گا تو اس میں گیپ ہوتے ہیں کچھ, تو اس کے اندر وہ سیڈ چلا گیا, مگر اس کے باوجود ایمان نہیں رکھتے پراپرلی, اور کچھ عرصے تک سوچتے ہیں ہاں ہم کریں گے خدا کے کلام کو فالو, مگر دنیا کی آزمائشوں میں اور جب پرابلمز آتی ہے تو فوراً سے وہ بھول جاتے ہیں, ایون خدا کو وہ اچھے سے جان بھی نہیں پاتے, اور ان کی زندگی سے وہ کلام چلا جاتا ہے. اور جو جھاڑیوں میں گرا, اب جو اچھی زمین کی سائڈ پہ جو جھاڑیاں ہیں, جو ایسی جگہ ہے جن کو انہوں نے اچھے سے وہ نہیں کیا کہ وہاں پہ بیج بویا جاتا, یہ ایسی زمین ہے, ایسے گراؤنڈ ہے, ایسے لوگ ہیں جو جھاڑیوں میں گرا, ایسے لوگ ہیں جو فکریں اور دنیا کی دولت اور عیش و عشرت اس میں پھنس کر خدا کا کلام جو ہے اس سے وہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کر دیتے ہیں, ایون خدا کو ایکسپٹ بھی کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں, مگر جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنی پریشانی اور اتنی مصیبت ہے, جس طرح ابھی کووڈ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا, بہت سی ایسی باتیں دیکھی سنی بھی کہ لوگوں نے پیٹ کی خاطر, بھوک کی خاطر انہوں نے اپنے مذہب تک کو بدل دیا, انہوں نے یسوع کو چھوڑ بھی دیا اور اپنی عیش کے لیے, روپے پیسے کے لیے یسوع کے نام سے پلٹ جاتے ہیں اور یسوع کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے اس کو جانتے بھی نہیں. ایسے وہ لوگ ہیں جو کلام جھاڑیوں میں گرا, یہ ان لوگوں سے مراد ہے کہ دنیا کی فکروں میں آ کر وہ ساری باتوں کو جو خداوند کے کلام کی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور جو کلام کہتا ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں جو میری آبزرویشن ہے اور جو میں دیکھتی ہوں اپنی سراؤنڈنگ میں, تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں, موسٹلی ایسے لوگ ہی سراؤنڈنگ میں پائے جاتے ہیں, چرچز میں پائے جاتے ہیں, جو کلام کو سنتے تو ہیں, ایکسپٹ بھی کر لیتے ہیں, مسیحی زندگی کو چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں, مگر جب مصیبت آتی ہے طرح طرح کی مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں اور پھر خدا کے کلام سے پلٹ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ نہیں رہتے. مگر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو لوگ اس کے کلام کو سنتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, کھلے دل کے ساتھ اس کے کلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ایک اچھی زمین جو کمپلیٹلی اپنے آپ کو خداوند کو سبمٹ کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو عمدہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے ہیں اور صبر سے بھر لاتے ہیں, کیونکہ خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں صبر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری لائف میں ہو, کیونکہ خداوند کے ساتھ چلنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس تنگ دروازے سے انٹر ہونا ہے جس میں انٹر ہونے کے لیے خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے, لوک چیپٹر 13 اور اس کی ورس 22 میں لکھا ہے, یہاں سے آن ورڈز پڑھیں گے, کلام کہتا ہے, پریز دی لارڈ, ورس پڑھیں گے 24, یہاں لکھا ہے, اس نے ان سے کہا جاں فشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہترے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے. جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خداوند ہمارے لیے کھول دے, اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو, اس وقت تم کہنا شروع کرو گے کہ ہم نے تو تیرے روبرو کھایا پیا اور تم نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی. مگر وہ کہے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ تم کہاں کے ہو, اے بدکارو تم سب مجھ سے دور ہو جاؤ. اور خداوند کا کلام بہت کلیئر ہے کہ جو شخص جاں فشانی کر کے, خدا کا کلام کہتا ہے جاں فشانی کر کے ہم نے اس تنگ دروازے سے گزرنا ہے, اپنی صلیب کو اٹھا کر اپنی خودی کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت, اس پیٹ کی بھوک, اس دنیا کا ہائی اسٹیٹس اور ہائی ایجوکیشن کا لیول اور ایک پرائڈ لک, اس سب چیزوں کو ہم نے رد کرنا ہے. اپنی خودی کا انکار کرنے کا مطلب اپنی ذات کو, اپنے آپ کو ریجیکٹ کرنا, اور یہ ایک ڈیلی پریکٹس ہے, یہ ایک ڈیلی پریکٹس ہے
because every single day being a housewife भी मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमें बहुत दफा अपनी खुदी का इनकार करना पड़ता है, बहुत दफा इवन खुदावन के कलाम के लिए, खुदावन के नाम की खातिर, उसके नाम की मनादी करने के वसीले से भी बहुत बार बहुत ज्यादा जजमेंट होती है. बट द इम्पोर्टेंट इज द वे वी बिहेव. आपकी लाइफ में सबसे पहले जो चीज डेवलप होनी चाहिए जब आप खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, वो सिर्फ रूह के फल हैं. रूह के फल आपके एक मसीही कैरेक्टर को, आपकी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को इस शेल में, इस बॉडी में जिसमें हम रहते हैं, जहां खुदावंद का रूह बसता है, सबसे पहले इसको डिजाइन करना है, सबसे पहले इसकी देखभाल करनी है और इसको उस तरीके से ढालना है जैसे खुदावंद का कलाम कहता है. और रूह के फल आपकी जिंदगी में सबसे पहले डेवलप होने शुरू होते हैं. उसके बाद आप अपने आप को चेंज करते जाते हैं विद द सिचुएशन, और खुदा के कलाम के अकॉर्डिंगली जब हम चेंज करते जाते हैं, और फिर खुदावंद के जो रूह है, रूह की नेमतें, उसकी बरकतें, रूह के काम और उसके बड़े बड़े काम हमारी लाइफ में होते हैं. हालेलुया. और हम अपनी सलीब को उठाकर चलते हैं, क्योंकि मसीही जिंदगी सिर्फ सलीब को उठा के चलना है. ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है और मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मसीह लोगों को भी देखती हूँ कि कई बार वो यहाँ पर कलाम शेयर कर रहे होते हैं, ऑन द अदर हैंड जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे सब कुछ आजकल ओपन है, लोगों को कोई प्राइवेसी आपकी लाइफ में कोई भी नहीं रह गई है. सब कुछ दिखाते हैं लोग कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं. एक तरफ कलाम की खिदमत और दूसरी तरफ नाच गाना भी चल रहा है, दुनिया की सारी बातें चल रही हैं, टिकटॉक्स भी बना रहे हैं खुदा के लोग, और गाने बजाने, एवरीथिंग इज हैपनिंग. इट मीन्स कि आपने, वो ऐसा टाइम है कि आपने सलीब अपनी रख दी नीचे और थोड़ी देर इन्वॉल्व हो गए दुनिया के कामों में. पोर्नोग्राफी देख ली, मूवीज देख ली, नाच गाना कर लिया, चलो आज थोड़ा पी लेते हैं, कोई बात नहीं, यीशु के आने में तो भी बहुत टाइम है, जब वो आएगा तब तक हम रिपेंट करके वापस टर्न कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, बहुत टाइम है अभी. तो लोग इस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर ये सलीब उठाना नहीं है, इसको सलीब उठाना नहीं बोलते हैं. मैंने एक लेडी को देखा, मैं 2 चर्चेस में जाती थी, एक कैरिस्मेटिक था और एक हमारा जो मेंबरशिप है वहां, तो वो लेडी दोनों चर्चेस में आती थी. तो एक में वो जाती थी तो फुल टाइम जो है जीन्स वगैरह ऐसे ड्रेसअप होके, इसलिए क्योंकि वहां पर फॉरेनर्स हैं और वहां के जो पास्टर्स हैं वो तो अमेरिकन हैं, बहुत सालों से वो ही प्रीच करते हैं, इसलिए वहां पे हमें बहुत सच सवर के जाना है और वेस्टर्न क्लोथिंग करके जानी है. और जब दूसरे चर्च में जाते तो बड़ा सा दुपट्टा सर पे और लपेट के. तो मैंने दिल में सोचती और मैं देखती, मैंने कहा क्या यहाँ पे डिफरेंट खुदा है और वहां पे डिफरेंट खुदा है, कि खुदा कहाँ है फिर? क्या हम इबादत करने जा रहे हैं या हम दुनिया का जैसा शेप अप हमें लोग कर देंगे हम उस तरह शेप अप हो जाएंगे? तो इट डजंट मीन कि हम खुदावन यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं. अपनी सलीब उठाना क्या है? क्या 2 मिनट सलीब उठा के रख दी और दुनिया के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं? कोई बात नहीं, क्योंकि दुनियादारी है, रिश्तेदारी है, हमारे इन-लॉज क्या बोलेंगे, हमारे बहन भाई क्या बोलेंगे, और सब आएंगे और हम नहीं होंगे तो कैसा लगेगा, चलो हम शामिल हो जाते हैं. यही तो डिनाई करना है, यही तो हमारी जंग है. क्यों नहीं हम स्टैंड लेते हैं इन चीजों के बारे में? और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें जो मुझे रॉन्ग लगता है, सर नो इट्स नॉट बिब्लिकल, तो नहीं, हार्डली, मतलब कोशिश करते हैं कि हम वो करें जो कलाम के अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं ना. तो एटलीस्ट वी मस्ट ट्राई. तो खुदावन का जो पाक रूह होता है वो फिर खुद हमें गाइड करता है, फिर हमें लेके चलता है. अगर हम खुदावन यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे चारों बच्चों के लिए भी हेवन खुदावन ने रख दिया कि हाँ ये इन बच्चों के ये भी हेवन में ही जाएंगे, सब जो है हेवन के ही सिटीजन्स हैं. ऐसा नहीं है. हर किसी ने अपनी सलीब खुद उठानी है, अपनी खुदी का इनकार हर इंडिविजुअल ने खुद करना है. अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी बेटी को इंडिविजुअली करना पड़ेगा, मेरे बेटे को इंडिविजुअली करना पड़ेगा. हमारा काम ये है कि हम उनको सिखाएं बस कि ये गुड है, ये बैड है, ये देखना अच्छा है, ये देखना बुरा है, ये पहनना सही नहीं है, ये खाना ठीक नहीं है. या खुदावन यीशु मसीह को, खुदावन हमारे जिंदा यहोवा पाक खुदा के फेवरेट काम क्या है? जब हम चाहते हैं ये जो हमारा बदन है खुदा का मकदस है,
تو جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے, ہم کسی کو ویلکم کرتے ہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کا فیوریٹ کھانا بنائیں, اپنے گھر کو صاف رکھیں, اچھا سا گھر میں سے فریگرنس آنی چاہیے, جب کوئی آئے اس کو ہم اس کی مرضی کے مطابق انٹرٹین کریں تاکہ ہمارا گیسٹ جو آیا ہے وہ خوش رہے. تو جب خداوند کا پاک روح ہم بولتے ہیں کہ ہمارا بدن اس کا ڈویلنگ پلیس ہے, تو پھر خداوند کے پاک روح کو بھی انٹرٹین کرنا ہمارا کام ہے نا. کیا ہم اگر ایسے کام کریں گے جو خدا کا پاک روح جس سے رنجیدہ ہوتا ہے, تو آپ کیا سوچتے ہو خدا کا پاک روح آپ کے اندر رہے گا؟ وہ نہیں رہے گا آپ کے اندر. He will leave you. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ تنگ دروازے سے جانے کے لیے جاں فشانی کرنی ہے. اٹس ناٹ سو ایزی. جاں فشانی کرنی ہے, کوشش کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دروازہ بند ہو جائے. اب جو لوگ خدا کے ساتھ چل بھی رہے ہوتے ہیں, ایک ڈیول پرسنالٹی اور ڈیول سٹینڈرڈ رکھتے ہوئے, ایک عجیب قسم کے مسیحی بنے ہوئے گھوم رہے ہیں, خدا کا کلام ان کے لیے یہی بولتا ہے نا کہ میں تو تم کو نہیں جانتا, کہاں کے ہو تم بھائی, کون ہو, آئی ڈونٹ نو یو. ان کو وہاں پھینک دو جہاں پر دانتوں کا پیسنا ہوگا. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتائیں کہ آپ نے انڈیویجولی اپنا حساب دینا ہے. وہ ماں باپ کی مرضی سے پیدا تو ہوئے ہیں, ہماری مرضی سے ہم ان کو دنیا میں لائے ہیں, ہماری مرضی شامل تھی ہمارے بچوں کے اس دنیا میں آنے میں, مگر خداوند کے فرزند بننے میں ہماری مرضی نہیں چلے گی. وی کین ناٹ فورس اینی ون کہ آپ جیزس کو ایکسپٹ کرو. وہ ہر ایک شخص کا انڈیویجول میٹر ہے, کیونکہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں یہی بتاتا ہے. یوحنا پہلا باب اور اس کی ورس 12 میں لکھا ہے, بلکہ 10 سے پڑھتے ہیں, اور وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. وہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادے سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. اور خدا سے پیدا ہونے کے لیے یہ آپ کا انڈیویجولی, آپ کا اپنا یہ فیصلہ ہے کہ آپ نے وہ گراؤنڈ بننا ہے جو اچھی زمین ہے, وہ گراؤنڈ بننا ہے, یا آپ نے وہ گراؤنڈ بننا ہے جو جھاڑیوں میں بیج بوئے گئے اور دنیا کی فکروں نے آ کے دبا لیا. کھانے کو نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں, ہم کسی سے ادھار لے لیں یا ہم چوری کر لیں, تھوڑی دیر سلیب اپنی اٹھا لیتے ہیں, اتار دیتے ہیں, پھر اٹھا لیں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ جس وقت سلیب سے آپ ہٹ گئے, جو ٹائم, جو ویک مومنٹ, جس وقت سلیب سے ہٹ گئے اور اپنی سلیب سے اتر آئے, تو سمجھ لیں وہ وقت ہلاکت کا ٹائم ہے. کیونکہ اس وقت ابلیس نہیں چھوڑتا پھر, کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ ہماری ویکنیسز اور ہماری نیڈز اور ہماری ڈیزائر جو ہیں وہ دنیا کی خواہشیں, دنیا کی شان و شوکت اور چمک دھمک اور سب کچھ ہے, مگر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے دیٹ ہی از دا گریٹ پرووائڈر. وہ سب کچھ پرووائڈ کر دیتا ہے, وہ سب کچھ ہی پرووائڈ کرتا ہے. وہ نہ ہمیں بھوکا رہنے دیتا ہے, نہ ہمیں بنا کپڑوں کے چھوڑتا ہے, کیونکہ وہ اتنے خوبصورت آپ کو لباس پہناتا ہے, وہ آپ کے جوتوں کو نہیں چھوٹا ہونے دے گا. He will never leave you and never forsake you. اپنی سلیب اٹھائیں اور یسوع کے پیچھے بڑی وفاداری کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. ہلیلویا. کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے متی 16 باب میں ہی اور اس کی ورس 24 میں لکھا ہے, اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خود ہی کا انکار کرے اور اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اس سے کھوئے گا, اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا. اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے سکتا ہے؟ آمین. تو خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اپنی خودی کا انکار کرنا اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلنا
अपनी सलीब को एक सेकंड भी नहीं छोड़ना, बिकॉज सलीब से हटके सिर्फ हलाकत है, सलीब से हटके सिर्फ मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं। मगर खुदावंद यीशु मसीह को सलीब को उठाए जब हम चलते हैं और इस दुनिया में अपने आप को अलग करके, मुनफरिद करके, क्योंकि खुदा के लोग ऑलरेडी बड़े मुनफरिद और बहुत प्रेशियस हैं, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये हक बख्शा है अपने बेटे बेटियां होने का। और खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको और मुझे और हर एक सुनने वाले शख्स को बहुत बरकत दे। खुदावंद का शुक्र करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।